ٹھیک ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمدہ ونصلی علی رسول کریم. اما بعد. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا نظر احدکم الى من فضل علیہ فی المال والخلق فلینظر الى من هو اسفل منہ. حدیث پاک ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایسی بنیاد پر ایسے صوفیہ بھی کام کرتے ہیں. حضرت عمر کی منامی منبر حدیث پر اس وقت میں نے دیکھا تو میں نے کہا یہی سنا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب تم میں سے کوئی ایسے شخص کو دیکھے تو مال و دولت اور جسم و صورت میں اس سے فائق ہو تو اسے چاہیے کہ ایسے آدمی پر نظر ڈال لے جو اس سے کم ہے. علاج حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم باطنی امراض کے معالج تھے تو قابل معالجہ یہ چیز تھی تب تو بیان فرمایا تھی اہمیت سے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے اذا نظر احدکم الی من فضل علیہ فی المال والخلق فلینظر الی من هو اسفل منہ. جب تم میں سے کوئی ایسے شخص کو دیکھے جو مال و دولت اور جسم و صورت میں اس سے فائق ہو تو اسے چاہیے کہ ایسے آدمی پر نظر ڈال لے جو اس سے کم تر ہے. حسد نہیں پیدا ہوگا, جوش نہیں پیدا ہوگا. بڑے کو دیکھے گا دائیں جب ہم بھی ایسے ہی ہو جائے چاہے جیسے بھی ہو. یہ حدیث معلوم ہوا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صرف احکام ظاہریہ کے تبلیغ کے لیے نہیں تشریف لائے تھے. جو امراض باطنی ہیں ان کی اصلاح, ان کی تربیت, اس کے علاج کے لیے تشریف لائے تھے. فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے جبکہ نظر کرے کو جب تم میں سے کوئی ایسے شخص کو دیکھے جو مال و دولت اور جسم و صورت میں اس سے فائق ہو تو کیا چاہے گا آدمی جلدی ہم بھی پہنچے. پریشان ہوگا اس کے لیے, اس کا علاج نبی, کیونکہ طبیب روحانی تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. طبیب بنا کے بھیجے گئے تھے روحانی امراض کے علاج کے لیے. اس بنا پر جہاں ایسی چیز ہوئی بدلا. فرماتے ہیں کہ جب تم میں سے کوئی ایسے شخص کو دیکھے جو مال و دولت اور جسم صورت میں اس سے فائق ہو تو اسے چاہیے کہ ایسے آدمی پر نظر ڈال لے جو اس سے کم تر ہے. بھائی وہ تم سے زیادہ خوبصورت ہے, تم سے زیادہ مالدار ہے, نیچے بھی دیکھو بہت سے. اس بنا پر اوپر کو دیکھو گے تو سوائے اس کے کہ تم کو حسد پیدا ہوگا, بغض پیدا ہوگا, طمع پیدا ہوگی, بلکہ اس سے دشمنی پیدا ہوگی. ہے جو اپنے سے کمتر آدمی کو دیکھو گے تو کچھ بھی آواز نہیں. یہ علاج ہے. پہلے ہم سمجھتے تھے کہ بزرگ لوگ یہ کہتے ہیں, معلوم ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہی یہی ہے. جب تم میں سے کوئی ایسے شخص کو دیکھے جو مال و دولت اور جسم و صورت میں اس سے فائق ہو تو اسے چاہیے کہ ایسے آدمی پر نظر ڈال لے جو اس سے کم تر ہو. صبر ہو جائے گا, سکون ہو جائے گا. بھائی وہ اگر اتنا بڑا ہے اتنا چھوٹا بھی جو تم سے ہے. اس بنا پر جب یہ چھوٹے کو دیکھو گے تو تم کو ہوگا کہ بھائی ہم اس سے بڑے ہم ہیں. ہم سے بھی اگر کوئی بڑا ہے تو آپ صبر کرو. تم سے بھی بہت سے چھوٹے ہیں, ان کو دیکھو, رحم کرو ان پر. علاج ہے نا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہی باطنی امراض کے علاج کے لیے تشریف لائے تھے. آج اسی میں دنیا مر رہی ہے. جھگڑے فسادات اسی میں اچھے اچھے لوگ ہیں, یہی ہے کام ہے. ایسے ایسے فسادات رونما ہو رہے ہیں نیک لوگوں میں کہ تعجب ہوتا ہے. اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے.
جب تم میں سے کوئی ایسے شخص کو دیکھے جو مال و دولت اور جسم و صورت میں اس سے فائق ہو تو اسے چاہیے کہ ایسے آدمی پر نظر ڈال لے جو اس سے کمتر ہے۔ یہ عرب عالم لکھ رہا ہے، ہم لوگ سمجھتے تھے وہاں تھانوی کے اور وہاں شاہ رسول اللہ صاحب کے وہاں ہے کہیں وہ جو حضرات سے معلوم ہوا کہ ہمارے حضرات جو بیان کرتے ہیں سب قرآن و حدیث سے اخذ کر کے کرتے ہیں، کوئی نئی چیز نہیں بیان کرتے۔ نہیں باطنی چیزوں پر جو علاج ہے حضرت حاجی صاحب کا تو یہ نہیں کہ اپنی طرف سے ہے، بلکہ اس کا ماخذ اس کا مرکز حدیث ہے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اذا نظر احدکم الی من فضل علیہ فی المال والخلق فلینظر الی من هو اسفل منہ، جب تم میں سے کوئی ایسے شخص کو دیکھے جو مال و دولت اور جسم و صورت میں اس سے فائق ہو تو اسے چاہیے کہ ایسے آدمی پر نظر ڈال دے جو اس سے کمتر ہے تو صبر ہو جائے گا۔ ویسے ہوس میں حرص میں مبتلا ہوگا، پریشان ہوگا کہ بھائی اگر وہ اتنا بڑا ہے تو ہر چھوٹا بھی تو یہ ہے، اس کو دیکھو۔ علاج ہے کہ نہیں؟ بات یہ علاج، یہ صوفیہ کا جو علاج ہے وہ کوئی اپنی طرف سے نہیں ہے، سب ماخوذ ہے۔ بات تھانوی نے تو یہ ثابت کیا بہت کہ جو کام صوفیہ کرنا چاہتے تھے کیا، وہ سب حدیث میں موجود ہے، حضور نے بھی کیا۔ یہ کوئی بدعت نہیں ہے۔ تصوف میں اخلاقی کی اصلاح پر زور دیا جاتا ہے، تو معلوم ہوا کہ اخلاق پر زور تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دیا ہے، تو پھر بدعت کیسے ہو گئی؟ بہت سے لوگ بہکاتے ہیں یہ کچھ نہیں وہ کچھ نہیں۔ جب تم میں سے کوئی ایسے شخص کو دیکھے جو مال و دولت اور جسم و صورت میں اس سے فائق ہو تو اسے چاہیے کہ ایسے آدمی پر نظر ڈالے جو اس سے کمتر ہو۔ بھائی میرے پاس ویسا کپڑا نہیں، فلاں کپڑا تو ایسا بھی نہیں ہے، بس اور جب یہ دیکھو کہ میرے پاس ایسا ہے اس کے پاس ایسا ہے تو مجھ کو بھی ویسے ہونا چاہیے۔ اور جب یہ ہو کہ جو اللہ نے ہم کو دیا ہے بہتوں کو ایسا بھی نہیں ہے، کم درجے کے ہیں، وہ زندہ ہیں رہ رہے ہیں وہ بھی ہے، تو اسی کو دیکھ کر کے صبر کرو، تحمل کرو۔ اچھی کتاب ہے بالکل اپنے لوگ جو زیادہ تھانوی فرماتے تھے اس کا ہے۔ اب یہ کہا جائے کہ بات تھانوی نے یہاں سے لیا ہے یا انہوں نے لیا ہے، بالکل ایک ساتھ تعلیم جو حضرت تھانوی نے جاری کیا ہے وہ سب اس میں موجود ہے۔ جب تم میں سے کوئی ایسے شخص کو دیکھے جو مال و دولت اور جسم و صورت میں اس سے فائق ہو تو اسے چاہیے کہ ایسے آدمی پر نظر ڈالے جو اس سے کمتر ہے، صبر ہو جائے گا، حرص نہیں بڑھے گی۔ یہ حدیث فرماتے ہیں کہ یہ حدیث انسانی فطرت میں جاگزی ایک قاعدے پر مشتمل ہے، اور وہ یہ ہے کہ صحیح اخلاق پر نفس انسانی کی تربیت اور اس کی رہنمائی میں انسانی طبیعت کے ساتھ معاملہ کرنا، دوسروں کی ہمسری، ان کی نقل، ان کی تقلید انسان کی فطرت میں ہے۔ نیز ایک اور خصلت انسان کی فطرت میں ہے جو اس سے جدا نہیں ہو سکتی، وہ ہے املاک و اموال کی محبت۔ اسی طرح ان چیزوں میں دوسروں پر تفوق و امتیاز کی خواہش جنہیں وہ بہت پسند کرتے ہیں، مثلا مال و دولت، حسن صورت پر، اس حدیث میں مکارم اخلاق اور حسن عمل کی رہنمائی میں اسی انسانی فطرت سے کام لیا گیا ہے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اخلاق فاضلہ کی تحصیل اور اخلاق سیئہ سے اجتناب کے ایک فطری راستے اور اس باب میں ایک عظیم قاعدے کی رہنمائی فرمائی ہے، اور غالباً یہ راستہ ہر اس آدمی کے لیے آسان ہے جو اپنے نفس کو اس کا عادی بناوے، اور وہ قاعدہ وہ طریقہ ہے کیا ہے؟ اذا نظر احدکم الی من فضل علیہ فی المال، جب نظر کرے آدمی تم میں کا کوئی اس کی طرف جو اس سے بڑھا ہوا ہے مال اور خلق میں، فلینظر الی من، تو اسے نیچے کو دیکھو،
یعنی تم نے اوپر کو دیکھا، یہ دل دائیا جذبہ پیدا ہوتا، تو اس کا علاج یہ ہے کہ اس سے کمتر کو دیکھو تاکہ اعتدال پیدا ہو جائے، علاج ہو نہیں۔ تو تصور نئی چیز نہیں نا، محتاج وغیرہ یہی تو کرتے تھے، صوفیہ یہی کرتے ہیں، اعمالہ کرتے ہیں، ارادہ نہیں کرتے بہت سی چیزوں کا، اعمالہ اس کو موڑ دیا ادھر۔ صوفیہ کی اب تعلیمات کو دیکھیے بالکل حدیث کے مطابق ہے۔ یہ صوفی تو عالم ہے لیکن مصر کے عالم ہے۔ اس حدیث میں مکارم اخلاق اور حسن عمل کی طرح رہنمائی میں اس انسانی فطرت سے کام لیا گیا ہے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اخلاق کی تحصیل اور اخلاق سیئے یعنی برے اخلاق سے اجتناب کے ایک فطری راستے، اس باب میں ایک عظیم قاعدے کی طرف رہنمائی فرمائی، اور غالباً یہ راستہ ہر آدمی کے لیے آسان ہے جو اپنے نفس کو اس کا عادی بناوے، اور وہ قاعدہ و طریقہ یہ ہے، اذا نظر احدکم، یہ ہے اذا نظر احدکم الی من فضل علیہ فی المال والخلق فلینظر الی من اسفل منہ، جب نظر کرے آدمی اس کی طرف جو مال میں اور عزت میں بڑھا ہوا ہے، کیا ہوگا؟ حرص پیدا ہوگی، وہاں پہنچ جائے گی۔ علاج کیا ہے؟ فلینظر فی المال والخلق، فلینظر چاہیے کہ وہ نظر کرے اس کی طرف جو اس سے کم درجے میں ہے۔ مال والے دیکھ کر کے آپ کو بہت زیادہ جو شاید ہم کو بھی ہونا چاہیے، لالچ ہوئی، بھائی تم سے نیچے درجے کے لوگ بھی ہیں تو صبر آئے ہی نہیں۔ یہ حدیث ہے، اسے ثابت کر رہے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے باطنی اخلاق کی بھی اصلاح فرمائی ہے، صرف حدیث ظاہری نہیں ہے بلکہ باطنی چیزوں پر ہی۔ اس کی کتاب کا حاتم مصری عالم کہتے ہیں عظیم اخلاق فاضلہ کے تحصیل اخلاق سیئہ سے اجتناب کے ایک فطری راستے، اور اس باب میں ایک عظیم قاعدے کی رہنمائی فرمائی ہے، اور غالباً یہ راستہ ہر اس آدمی کے لیے آسان ہے جو اپنے نفس کو اس کا عادی بناوے، اور وہ قاعدہ اور طریقہ کیا ہے؟ اذا نظر احدکم، جب دیکھے تم میں کا کوئی الی من فضل علیہ فی المال، جو تم سے مال میں بڑھا ہوا ہے، فلینظر الی من، تو چاہیے کہ نظر کریں اپنے سے نیچے والوں کو، بس اعتدال پیدا ہو جائے گا۔ جائے بہت بڑے مال والے کو دیکھ کر کے آدمی کو حرص ہوتی ہے، یہ درجہ ہم کو بھی مل جائے مال کے اعتبار سے، جہاں کے اعتبار سے۔ اس کا علاج بتلا رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ فوراً چاہیے کہ بھائی اگر وہ مالدار اتنا ہے تو تمہارے پاس بھی اتنا ہے جو بہت زیادہ ہے، صبر ہو جائے گا۔ حضور ایک عظیم قاعدے کی طرح رہنمائی فرمائی ہے، اور غالباً یہ راستہ ہر اس آدمی کے لیے آسان ہے جو اپنے نفس کو عادی بنانا چاہے، اور وہ قاعدہ و طریقہ ہے اذا نظر احدکم الی من فضل علیہ فی المال والخلق فلینظر الی من، یعنی اگر کسی بڑے مال والے کو دیکھا یا اور کسی عزت، تو حرص کی وجہ سے پریشان نہ ہو، بلکہ دیکھیں کہ تم سے اس سے نیچے درجے کے لوگ بھی ہیں، یہ تم سے نیچے کی درجے، وہ دیکھو کہ اللہ تعالیٰ نے تم کو اس سے برتر بنایا ہے، اگر اس کو تم سے برتر بنایا ہے تو تم کو اس سے برتر بنایا ہے، تو تسلی ہو جائے گی۔ یہ علاج معتھانی والا علاج ہے ہی نہیں، تقاصد السبیل وغیرہ میں یہی سب تو لکھے ہوئے ہیں۔ جب ایسی بات دیکھتے تھے حضرت ہمارے، کہا دیکھو ہماری بھی لکھ رہے ہیں، بہت ضرور کہتے تھے، کیونکہ یہ سنانا تو ہم نے انہیں سنا، حضرت تھانوی کہے تو نہیں سب کتابیں تھیں، خود اللہ تعالیٰ نے ان کو کمال دیا تھا کہ یہ باتیں بیان کرتے رہتے تھے۔ امام ظہور حسن صاحب نے کہا تھا ہم سے کہ مولانا اللہ نے حضرت پر کھول دیا تھا طریق کو، تو وہ طریق جو حضرت تھانوی نے بیان کیا تھا بالکل ان چیزوں میں ملتی جو اس وقت کو علماء مصری لکھ رہے ہیں۔ غالباً یہ راستہ ہر اس آدمی کے لیے آسان ہے جو اپنے نفس کو اس کا عادی بنائے، اور وہ قاعدہ و طریقہ ہے کیا ہے؟ اذا نظر احدکم الی من فضل علیہ فی المال والخلق فلینظر الی من هو اسفل منہ، یہ طریقہ ہے جب کہ کوئی آدمی دیکھے اس شخص کی طرف
جو جس کو فضیلت دیا اللہ تعالیٰ نے ہے تو ظاہر کا خیال ہوگا، تو تم دیکھو اس کی طرف جو تم سے چھوٹا ہے، اعتدال پیدا ہو جائے گا۔ اور اب ایسی چیزیں جب حضرت دیکھتے تھے کہتے تھے یہ بھی لکھ رہے ہیں، یہ مطلب وہاں تھانوی نے جو لکھا ہے سب، تو یہ نہیں کہ عربوں نے نہیں لکھا ہے، عربوں نے بھی اس پر زور دیا ہے، بحث کیا ہے اخلاقیات پر، جو اپنے نفس اس کا، اور وہ قاعدہ طریقہ ہے کہ اذا نظر احدکم الی من هو فضل علیہ فی المال والخلق فلینظر الی من هو اسفل منہ۔ جب ایسی چیزوں میں تم کو جوش آ رہے کہ فلاں کو یہ دیا تو اپنے سے نیچے والے کو دیکھو، وہ اس طرح مال میں بڑھا ہوا تم سے نہیں ہے، تو اس کو دیکھ کے تسلی حاصل کرو کہ اگر اس سے تم چھوٹے ہو بڑے سے، تو بہت سے چھوٹوں سے تم بڑے ہو، تو اس سے کیا ہوگا؟ اعتدال پیدا ہوگا، ٹھیک نا؟ ہر انسان اپنی طبیعت اور فطرت کے لحاظ سے دوسرے لوگوں سے، اس کے احوال سے اپنا اور اپنے حالات کا تقابل کرتا رہتا، وہ کس درجے پر ہم کس درجے پر کرتا رہتا۔ اگر وہ اپنی اس طبیعت کو اس آدمی میں نظر کرنے میں استعمال کرے جو اسے مال و دولت اور شکل و صورت پائے کو، تو اس سے اس کو نقصان پہنچے گا۔ اب نظر تو کرتا ہے، ہر آدمی دیکھتا ہی ہے مجھ سے بڑا چھوٹا ہے، تو اگر اس نے بڑے کو دیکھا تو اس سے نقصان ہوگا، چھوٹے کو دیکھو کہ دیکھو تم سے ایک کمتر ہے زندہ ہے، تو اس کی وجہ سے اطمینان ہو جائے گا۔ یہ لکھ رہے ہیں ہر انسان اپنے طبیعت اور فطرت کے لحاظ سے دوسرے لوگوں سے، اس کے احوال سے اپنا اور اپنے حالات کا تقابل بھی کرتا ہے۔ اگر وہ اپنی اس طبیعت کو اس آدمی پر نظر کرنے میں استعمال کرے جو اس سے مال و دولت اور شکل و صورت میں فائق ہو، تو اس سے اس کو نقصان پہنچے گا کہ ہم کو دولت نہیں ملی، اللہ کا ناشکرا ہو جائے گا۔ یہ چیز اسے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں اور ناشکری تک پہنچا دے گی۔ کوئی بعید نہیں کہ وہ اپنے سے بہتر حالت میں نظر آنے والے شخص سے حسد بھی کرنے لگے۔ دن رات ہو رہا ہے یہ، مجھے ٹھیک رہا مجھے، کیونکہ وہاں تھانوی کے طریقے پر قصد السبیل وغیرہ جیسے ہے نا، اس سے بھی اس کے خلاف بغض و کینے میں مبتلا ہو جائے، یہ بھی تعجب نہیں ہے، اور ایسی ذلیل حرکتیں کرنے لگے۔ اس بیماری، اس ایسی بیماریوں سے چھٹکارا پانے کا راستہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے کی اتباع ہے کہ انسان اپنے سے کمتر پر نظر رکھے، بس یہ علاج ہے۔ بلا شبہ یہ ایک مرض ہے، اور فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کی دوا ہے، یعنی غلط نگاہ کا علاج، یعنی غلط انداز نگاہ کا علاج اور درست انداز کے کرنے کی نگاہ۔ خیال رہے کہ اس قاعدے کے نفاذ کا میدان وہی ہے جس کو حدیث شریف میں بیان کیا گیا ہے، یعنی مال و دولت اور پیدائشی شکل و صورت، جہاں تک دین و اخلاق کی بات ہے تو اس کے لیے قاعدہ بالکل جداگانہ ہے۔ وہ یہ کہ تم اس پر نظر کرو جو تم سے فائق و برتر ہو، تاکہ اس کو اپنا نمونہ بناؤ۔ وہاں بھی یہ ہے، لیکن اپنے سے بڑوں کو دیکھو گے تو ایسے بننے کی کوشش کرو، بھائی وہ ایسا بڑا اخلاق والا ہے تو مجھے بھی ایسا ہونا چاہیے، تو تم اس پر نظر کرو جو تم سے فائق اور برتر ہو، تاکہ اس کو اپنا نمونہ بناؤ۔ بھائی ماں تھانوی ایسے تھے، ماں گنگوہی ایسے تھے، ہوتا ہی نہیں ایسا۔ ماں تھانوی کا ایک خط آیا، لوگ دیکھتے رہتے ہیں نا دوسرے کتاب میں، تو وہ پڑھ رہے تھے تھانوی، تو ایک آدمی دیکھ رہے تھے، کر رکھیے اس کو لکھا ہوا مکتوبات میں، تو اس میں ماں گنگوہی کو بہت برا بھلا لکھا تھا، یہاں تک کہ حرامی تک لکھا تھا، کچھ ایسا ہے۔
تو پڑھ کے کالا تھا رکھ دیا. ایک صاحب جو دیکھ رہے تھے انہوں نے کہا کہ حضرت آپ نے کیسے برداشت کیا؟ اس میں حضرت نہیں جانتے تھے یہ دیکھ رہا ہے. تو کہا آپ نے کیسے برداشت کیا؟ حرامی تو لکھا ہوا تھا حضرت گنگوئی کو. کیسے برداشت کیا؟ کہا ایسے برداشت کیا کہ بہت سے خطوط نکالے. تو کہا کسی بھی لکھا ہوا تھا کتب اعلیٰ، کتب اعظم ماتھانوی کو کتب لکھا تھا، ابدال لکھا تھا، ولی لکھا تھا. کہا تل کا بتل کا اس نے وہ گالی لکھی، اس نے خوبیاں لکھی. نہ میں ویسا ہوں جسے اس نے لکھا ہے، نہ ایسا ہوں جو اس نے لکھا. جو ہماری تعریف لکھی میں ویسا نہیں ہوں، اور جو ہماری تقبیر لکھی بری برائی ویسا نہیں. بس صبر کر لیا میں نے. اگر میں ایسا نہیں برائیوں میں تو ایسے اچھائیوں میں تو نہیں ہوں. اس کو سب کچھ وہاں گنگوئی کو کیا کیا لوگ لکھتے تھے. سید المتاخرین لکھا تھا وہاں گنگوئی. اور وہاں گنگوئی اصل میں وہاں تھانوی کے کیا تھے پیر تھے. حضرت حاجی صاحب سے تعلق پیدا کر لیا تھا ان کے کہنے سے، لیکن پیر بالکل وہاں گنگوئی کو حضرت تھانوی سمجھتے تھے. بہرحال خیال رہے کہ اس قاعدے کے نفاذ کا میدان وہی ہے جس کو حدیث شریف میں بیان کیا گیا ہے، یعنی مال و دولت اور پیدائشی شکل و صورت. جہاں تک دین و اخلاق کی بات ہے تو اس کے لیے قاعدہ بالکل وجودگانہ ہے. وہ یہ کہ تم اس پر نظر کرو جو تم سے فائق ہو، یہ دین کی میں فائق اور برتر ہو، تاکہ اس کو نمونہ بنا کے تم چلو. دین میں جو تم سے برتر ہیں، بہتر ہیں، ان کو بناؤ تاکہ وہ نمونہ بنا کے چلو. اور اس خیر و کمال میں اسے سفر لے جانے کی کوشش کرو. انہوں نے یہ کیا تو میں ایسا کروں گا. اس بنا پر اچھے نمونے کی اہمیت و عظمت ہے، اور اسی وجہ سے انبیاء و رسول اصحاب فضل و کمال اہل تقویٰ کو نمونہ بنانے کا حکم دیتے ہیں. تم کو حکم دیتے ہیں کہ تم بناؤ، ان کو نمونہ بناؤ. فلاں گنگوئی کو بناؤ، ماں فلاں کو بناؤ. کہا تک نہیں. کتاب و سنت کے نصوص میں اس کی تاکید آئی ہے، جبکہ دنیاوی امور اور شخصی اور انفرادی نصیب و قسمت کے لیے حکم نہیں کہ اس کو. امام نبی رحمۃ اللہ لکھتے ہیں کہ ابن جریر طبری نے لکھا ہے یہ حدیث خیر کے تمام انواع و اقسام کے جامع ہے. اپنے کو جو برتر ہے اس کو دیکھو، یہ کو ایسا بڑا ہے، اپنی کمی کو دیکھو اور اس کمی کو پورا کرنے کے وہاں پہنچو. کہا بہت بڑا اصول اور قاعدہ ہے. امام نبی لکھتے ہیں کہ امام ابن جریر طبری نے لکھا ہے کہ یہ حدیث خیر کے تمام انواع و اقسام کو جامع ہے. اسے انسان جب کسی دوسرے کو دیکھتا ہے کہ وہ دنیوی اعتبار سے اس سے فائق ہے تو اس کا جی اس جیسے کی طلب کرتا ہے، اور وہ اپنے پاس موجود خدا کی نعمتوں کو معمولی سمجھنے لگتا ہے، زیادہ کا لالچ کرنے لگتا ہے تاکہ اس کو پالے یا اس کے قریب پہنچ جائے. یہی اکثر لوگوں کی فطرت ہوتی ہے. لیکن اگر دونوں آدمیوں پر نظر کرے، جو دنیا میں اس سے کمتر ہیں ان کو بھی دیکھو اور برتر ہیں ان کو بھی دیکھو. اگر وہ اس آدمی پر نظر کرے جو دنیا میں اس سے کمتر ہو تو اس پر اللہ کی نعمتوں کی عظمت آشکارا ہو جائے گی. اپنے سے کم کو دیکھا تو ظاہر اللہ نے ہم کو تو اس سے اچھا کپڑا دیا، اسے گھر دیا، اسے دیا. وہ ان پر شکر گزاری کرے گا، تواضع اختیار کرے گا اور خیر و فلاح کے کام کرے گا. مال و دولت میں اپنے سے کمتر پر نظر کرنے سے تمہارے اندر اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر غور کرنے کا جذبہ پیدا ہوگا، اور یہ جذبہ تمہیں اللہ سے حیا پر آمادہ کرے گا. اللہ نے ایسی سی نعمتیں دیا ہے، تم بدعملی کر رہے ہو، اس کا حق ادا کر رہے ہو. اس کے سامنے تواضع اختیار کرنے اور اس کے شکر ادا کرنے نیز حمد و ثنا کا سبب بنے گا. تو کیا ہم لوگ اس کے لیے تیار ہیں؟ پوچھ رہے ہیں تیار ہیں آپ لوگ؟ یہ طریقہ اختیار کرنا کہ اپنے خوبیوں پہ نگاہ نہ کرو، اپنے کوتاہیوں پہ نگاہ کرو، اور دوسروں کی خوبیوں پہ نظر کرو کہ وہ ایسے ہو جائیں. کہہ رہے تم تیار ہو، لکھ رہے یہ لکھ لے گا، میں نہیں کر رہا ہوں. تمہارے اندر
مال و دولت میں اپنے سے کمتر نظر کرنے سے تمہارے اندر اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر غور کرنے کا جذبہ پیدا ہوگا، اور یہ جذبہ تمہیں اللہ سے حیا پامادہ کرے گا کہ اللہ نے تم کو اتنی بڑی نعمتیں دی ہیں اور تم نظر دوسرے پہ کر رہے ہو۔ اس کے سامنے تواضع اختیار کرنے اور اس کے شکر گزاری نیز حمد و ثنا کا سبب بنے گا۔ تو کیا ہم لوگ اس کے لیے تیار ہیں؟ لکھ رہے ہیں یہ طریقہ ہم لوگوں کا۔ بھائیو، تم دوسرے بندوں پر اللہ کی نعمتوں کے مراقب جانچ کرنے اور نظر رکھنے والے نہیں ہو کہ اللہ نے ان کو کیوں دیا، راضی رہو اس پر۔ اللہ کی تقسیم پر راضی رہنا یہ بہت بڑی چیز ہے۔ تو اب تم کہتے ہو کہ ان کو اتنا دیا ہم کو نہیں دیا، تو اللہ کے تم کوئی ذمہ دار ہو کیا؟ آپ ادھر ہو۔ بھائیو، تم دوسرے بندوں پر اللہ کی نعمتوں کے مراقب جانچ کرنے والے اور نظر رکھنے والے نہیں ہو، بلکہ اپنے اوپر اس کی نعمتوں کے محاسب بنو کہ تم کو کیا دیا اللہ نے۔ اپنے بھائیوں سے محبت کرنے والے بنو، حسد کرنے والے اور کینہ کرنے والے نہ بنو۔ اسی طرح اپنے اوپر اللہ کی نعمتوں کے شکر گزار اور ناشکری سے بچو۔ جیسا تم کو اللہ نے دیا ہے اس پر راضی رہو، اور دیکھو کہ اتنی نعمتیں فلاں فلاں کو نہیں دیا، تم کو دیا تو قابل شکر بھی ہو۔ تھانوی وغیرہ یہی سب بیان کرتے رہتے تھے۔ یہ کتاب مجھے بہت پسند ہے، اخلاق فاضلہ نامہ ہے نہیں، اچھا مضمون ہے، بہت اتنی تفصیل کی جا کم ہے، مجھے بہت عمدہ لکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اپنے بزرگوں کی، چاہے عرب کے ہوں چاہے عجم کے ہوں، ان کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے، تاکہ ہمارے لیے بھی راستہ صحت کا اور درستگی کا واضح ہو جائے، اور اس پر چل کر کے ہم بھی اللہ والے بن جائیں۔ ربنا تقبل منا برحمتک۔ اللہ تعالیٰ ان تمام علوم قرآنیہ اور علوم حدیثیہ پر عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اپنی اصلاح کے ہم سب کو فکر پیدا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین، برحمتک سیدنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔